اذان کے وقت بیت الخلاء جانے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال زندگی میں ایک بار ضرور آیا ہو کہ اذان ہو رہی ہو تو باتھ روم جانا چاہیے یا نہیں، اور جو اذان کے وقت واش روم چلا جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو جان لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب اذان کی آواز فضا میں گونج رہی ہو تو اس وقت ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کہ ہم واقعی اس مقدس پکار کی قدر کرتے ہیں یا اسے ایک عام آواز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اذان کے دوران ایسے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک طرف اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہو جو ہمیں اپنے رب کی طرف بلاتی ہے، اور دوسری طرف ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں ایسے گم ہوں کہ ہمیں احساس تک نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا درست ہے یا اس میں کوئی قباحت ہے؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، مگر یا تو وہ پوچھنے سے جھجکتے ہیں یا پھر انہیں درست رہنمائی نہیں ملتی۔ اذان صرف ایک اعلان نہیں بلکہ یہ ایمان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک بلندی سے دی جانے والی وہ صدا ہے جو ہمیں نماز کی دنیا کے ہنگامہ خیزی سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ جب مؤذن کی آواز فضا میں گونجتی ہے تو گویا رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر سننے والے کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس لمحے کی غفلت کو سمجھ نہیں پاتے۔ کچھ لوگ باتوں میں مصروف رہتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق میں، اور کچھ ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں جن کے بارے میں انہیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مناسب ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہر وہ شخص جو اس بارے میں الجھن کا شکار ہے اسے صاف اور واضح جواب مل سکے، کیونکہ دین اسلام ہمیں ہر چھوٹی بڑی بات میں رہنمائی دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ کب کیا کرنا چاہیے اور کس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو آئیے ہم اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے اجتناب ضروری ہے تاکہ ہم نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ اور آخر میں ہم آپ کو وہ بات بھی بتائیں گے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمائی ہے، جو یقیناً آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دے گی اور آپ کو ایک نئی سمجھ عطا کرے گی۔ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو یہ صرف نماز کی اطلاع نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ایسا روحانی لمحہ ہوتا ہے جس میں بندہ اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہونے لگتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو روک کر اس پکار کا جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سننے کے آداب نہایت واضح انداز میں بیان فرمائے ہیں کہ جب تم اذان سنو تو وہی کلمہ دہراتے جاؤ جو مؤذن کہتا ہے اور پھر مجھ پر درود بھیجو۔ اس عمل میں نہ صرف اجر ہے بلکہ دل کو ایک عجیب سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اذان کی آواز سنتے ہی جیسے رک جاتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ اگر کسی کام میں مصروف ہوتے تو اذان سنتے ہی اسے چھوڑ دیتے اور خاموشی اختیار کر لیتے کہ اذان کا جواب دے سکیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ بازار میں تجارت کر رہے تھے۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی انہوں نے فوراً اپنا سودا روک دیا اور پوری توجہ کے ساتھ اذان کا جواب دینے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو نقصان کا ڈر نہیں لگا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس رب نے رزق دینا ہے وہ اذان کے احترام کی وجہ سے اسے کم نہیں کرے گا بلکہ بڑھا دے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں وہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اذان کتنی عظمت والی ہے کہ وہ شیطان کو بھی دور بھگا دیتی ہے۔ اب ذرا ہم اپنے رویوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے اکثر لوگ اذان کے دوران باتیں کرتے رہتے ہیں، موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں یا ایسے کاموں میں مشغول رہتے ہیں جن کا اس وقت کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اذان کے وقت دعا قبول ہونے کا بھی خاص موقع ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی،
آپ سوچیں کہ اگر ہم اس وقت کو ضائع کر دیں تو ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اذان سنتے ہی اپنے دل و دماغ کو یکسو کریں، غیر ضروری باتوں سے رک جائیں اور اس پکار کا جواب دیں۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہمیشہ اذان کے دوران خاموش رہتا اور اس کا جواب دیتا تھا۔ جب اس سے اس کی عادت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ وقت رحمت کے نزول کا ہوتا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس لمحے میں کسی اور چیز میں مشغول رہوں۔ اسی طرح بزرگان دین نے بھی ہمیشہ اذان کے احترام پر زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو شخص اذان کی قدر کرتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اذان ہمیں بار بار یہ یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی فضیلت اور اہمیت اس وقت کی ہے تو ہمیں اپنے روزمرہ کے کاموں کو کس طرح ترتیب دینا چاہیے تاکہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سی ایسی عادتیں ہیں جو ہم لا علمی میں اختیار کر لیتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی بڑی بھلائی سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس لیے آگے ہم ان پہلوؤں پر مزید روشنی ڈالیں گے تاکہ ہر شخص یہ جان سکے کہ اذان کے وقت اس کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ وہ اس بابرکت لمحے کی قدر کر سکے اور اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ اذان کے وقت ہمارے رویے اور رد عمل کی اہمیت پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک رسمی اعلان نہیں بلکہ روحانی تربیت کا حصہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اذان کی آواز سنتے ہی دل کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لمحہ ایک خاص برکت کا حامل ہوتا ہے اور اس میں کی گئی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بڑی قدر رکھتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنتا ہے اور اس کے کلمات کو دہراتا ہے اور دل سے توجہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عادات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اذان کے دوران اپنے کام فوراً چھوڑ دیتے تھے۔ بعض لوگ بازار میں یا گھر میں مصروفیت میں ہوتے، لیکن جیسے ہی مؤذن کی صدا سنائی دیتی وہ رک جاتے اور تمام توجہ سے اذان کا جواب دیتے۔ ایک واقعے میں بیان ہے کہ ایک صحابی بازار میں تجارت کر رہے تھے، اچانک اذان سن کر اپنے سارے سامان کو ایک طرف رکھ دیا اور کھڑے ہو کر اذان کے الفاظ دہراتے رہے۔ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا آپ کا نقصان نہیں ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جو اللہ نے رسم مقرر کیا ہے وہ اس اذان کی قدر کرنے کی وجہ سے کبھی کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھ جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیاوی کاموں کے باوجود روحانی لمحات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اذان سنتے وقت شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اس لمحے انسان پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اذان کے وقت دل کو صاف رکھنا اور فضول مشغولیات سے بچنا ضروری ہے تاکہ روحانی فائدہ حاصل ہو۔ ذرا ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اذان سنتے وقت خاموش رہتے اور دل سے دعا کرتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ دل میں سکون اور اللہ کے قرب کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں اذان کے دوران کبھی بھی کسی کام میں مشغول نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وقت رحمت کے نزول اور دعا کی قبول ہونے کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اذان کے دوران مکمل توجہ اور خاموشی اختیار کریں۔ علماء نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ جو شخص اذان کی قدر کرتا ہے اور اس کے دوران غیر ضروری کاموں سے بچتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اچانک اذان کے وقت بیت الخلاء جانا چاہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس پہلو کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ اس پر لاعلمی یا غلط فہمی کی وجہ سے الجھن میں رہتے ہیں۔ اس لیے آگے ہم واضح طور پر بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا اور ہمیں کس طرح اپنی عادات درست کرنی چاہیے تاکہ ہم نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں بلکہ آخرت میں بھی محفوظ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ چھوٹا سا رویہ کس طرح بڑے نتائج پیدا کر سکتا ہے اور کس طرح ہم اپنی زندگی میں اللہ کی رضا اور روحانی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سبق کو دل میں بٹھائیں اور آگے کے حصے میں ہم اصل مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے تاکہ
ہر شخص یہ جان سکے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا کیسا ہے اور اس کے ساتھ کیا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اذان کے وقت بیت الخلاء جانے کے مسئلے پر غور کریں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اذان اللہ کی طرف بلانے والی مقدس پکار ہے اور اس وقت انسان کے دل میں خشوع اور توجہ پیدا ہونا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اذان سنتے ہی بندے کا دھیان دنیاوی کاموں سے ہٹ کر اللہ کی طرف ہونا چاہیے تاکہ اس لمحے کی روحانی برکت سے مستفید ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اچانک حاجت محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دینی رہنماؤں کا اجماع یہ ہے کہ اگر انسان کی طبیعت اجازت نہ دے اور حاجت عاجل ہو تو اس کے لیے بیت الخلاء جانا جائز ہے، لیکن ساتھ میں احتیاط یہ ہے کہ اس وقت اذان کے کلمات کی اہمیت اور احترام برقرار رکھا جائے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا شخص شرعی طور پر قصوروار نہیں ہوتا، کیونکہ انسانی فطرت میں حاجت کا ہونا لازمی ہے، لیکن اس میں نیت صاف اور دل میں خشوع ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اذان کے دوران اچانک طبیعت کی وجہ سے بیت الخلاء گئے۔ واپس آ کر انہوں نے اذان کے الفاظ دہرائے اور دل سے جواب دیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عمل پر کسی ملامت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اہم یہ سمجھا گیا کہ نیت کی خلوصیت موجود تھی۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اذان کے دوران جانا پڑے تو بہتر ہے کہ وہ جلدی سے اپنی حاجت پوری کرے اور فوراً واپس آ کر اذان کے باقی الفاظ پڑھ لے تاکہ اذان کی روحانیت سے محروم نہ ہو۔ اس زمن میں ایک حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو تو رک جاؤ، اگر حاجت عاجل ہو تو جا کر فوراً واپس آ جاؤ اور پھر اذان کے کلمات دہراؤ۔ اس سے یہ سبب ملتا ہے کہ دین اسلام نے انسانی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے قواعد وضع کیے ہیں تاکہ عبادت اور حاجت دونوں کا توازن قائم رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کے دوران اپنے اعمال کا خیال رکھیں، غیر ضروری مشغولیات سے گریز کریں اور اگر حاجت عاجل ہو تو نیت خالص رکھ کر بیت الخلاء جائیں، پھر واپس آ کر اذان کے کلمات کو دہرائیں۔ اسی طرح نہ صرف ادب اور احترام برقرار رہتا ہے بلکہ روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ یہ عمل ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دینی اصولوں میں نرمی اور حکمت دونوں موجود ہیں، کیونکہ اسلام نے ہر معاملے میں انسان کی ضروریات اور حالات کا خیال رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل میں خشوع اور نیت کی پاکیزگی کو مد نظر رکھیں اور اپنے رویے کو اس طرح ترتیب دیں کہ نہ صرف خود مستفید ہوں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال قائم کریں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے اقدامات جیسے کہ بیت الخلاء جانے کے بعد فوراً اذان کے الفاظ دہرانا ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ زندگی کے چھوٹے لمحات میں بھی اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اذان کے وقت بیت الخلاء جانا اگر ضروری ہو تو جائز ہے، مگر اس کے ساتھ ادب، نیت اور توجہ برقرار رکھنا لازمی ہے تاکہ ہم اس بابرکت موقع سے محروم نہ ہوں اور روحانی سکون کے ساتھ اللہ کے قریب ہوں۔ اب ہم اصل نقطے پر پہنچتے ہیں جو ہر مومن کے لیے نہایت اہم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے وقت رویے اور عمل کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہو تو رک جاؤ اور اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کرو۔ اگر اچانک حاجت محسوس ہو تو فوراً بیت الخلاء جاؤ اور واپس آ کر اذان کے کلمات دہراؤ۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ دین اسلام میں انسانی ضرورتوں کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے اور عبادت کا احترام بھی لازم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اذان سنتا ہے اور دل سے جواب دیتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف آواز سننا کافی نہیں بلکہ دل کی توجہ اور نیت کی خلوصیت بھی ضروری ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عادات سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ اذان سنتے ہی اپنے کام روک دیتے، خاموش ہو جاتے اور پورے دل سے اذان کا جواب دیتے۔ اگر کسی کو اچانک حاجت پیش آ جاتی تو فوراً بیت الخلاء جاتے اور واپس آ کر کلمات دہراتے۔ اس عمل میں نہ صرف ادب اور احترام ہے بلکہ روحانی فوائد بھی شامل ہیں۔ یہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے رویے بھی ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم انہی اصولوں کو اپنائیں، اذان سنتے ہی غیر ضروری کام چھوڑ دیں، موبائل یا گفتگو سے رک جائیں اور دل سے جواب دیں۔ اگر حاجت عاجل ہو تو نیت خالص رکھ کر فوراً بیت الخلاء جائیں اور واپس آ کر کلمات دہرائیں۔ اس طرح نہ صرف عبادت مکمل ہوگی بلکہ روحانی سکون اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ بزرگان دین ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے اور اذان کے دوران ہر قسم کی غفلت سے بچنا چاہیے۔ اس سبق کو یاد رکھیں کہ دینی اصول انسانی فطرت کے مطابق ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں
اپنے روزمرہ کے اعمال میں نافذ کریں تاکہ ہر لمحہ بابرکت اور پر اثر ہو۔ اب جب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اذان کے وقت بیت الخلا جانا جائز ہے مگر ادب اور نیت کے ساتھ، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہی چھوٹے چھوٹے رویے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں اور ہمیں اللہ کی قربت عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر اذان کے موقع پر اپنے اعمال، نیت اور ادب کو سامنے رکھیں، فوراً حاجت پوری کریں، اگر ضروری ہو تو واپس آ کر کلمات دہرائیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اذان کی برکت کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں کو بھی بابرکت بنا سکتے ہیں۔ دل کو اللہ کی طرف مرکوز کر کے، ہر عمل میں خشوع اور خلوص اختیار کر کے اور ہر موقع پر دین کی رہنمائی پر عمل کر کے ہم نہ صرف اپنی روحانی زندگی مضبوط کر سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال قائم کر سکتے ہیں۔ یہی وہ نصیحت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حاصل ہوتی ہے اور جسے اپنانا ہر مومن کے لیے باعث فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر لمحہ اپنی عبادت میں خشوع اور توجہ عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نرم کرے اور ہمیں اذان کے ہر لمحے کی برکت سے مستفید ہونے والا بنائے۔ اے اللہ، ہماری نیت صاف رکھ، ہمارے اعمال میں خلوص ڈال اور ہمیں ہر وقت تیرے قریب رہنے کی توفیق دے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال کی اہمیت سمجھنے والا بنا دے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ یا رب، ہمیں غیر ضروری مشغولیات سے بچا اور ہر بابرکت لمحے کا صحیح استعمال کرنے والا بنا۔ ہر اذان سنتے وقت دل کو تیری یاد میں مشغول رکھنے والا اور ہر عمل میں تیرے احکام کے مطابق چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے رحمت اور مغفرت سے مالا مال فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے ایمان کو مضبوط فرما تاکہ ہم نہ صرف خود فائدہ حاصل کریں بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی کا سبب بنے۔ یا رب، ہمیں اپنے اعمال، نیت اور ادب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہر لمحے کو تیرے قرب اور رضا کے لیے وقف کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔